اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بے پایاں احسان، اس کا فضل، اس کا کرم کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہم اپنے رب کی احکام کی پابندیاں کرتے ہم اس رات میں پہنچ گئے کہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے خود یوں بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بڑی مقدس رات، بڑی مبارک رات۔ یہ وہ رات ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی اس رات میں عبادت کرے وہ 30,000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جو کوئی اس رات میں ایک سجدہ کرے تو گویا 30,000 سجدے اس نے ادا کیے۔ ویسے تو تعین نہیں ہے 27 کا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہو، لیکن کئی روایتیں ایسے ملتی ہیں کہ جو یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ 27 تاریخ ہی کو شب قدر ہے۔ جیسے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ واللہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ وہ کون سی رات ہے کہ جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبریل امین کی سربراہی میں، اور وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی ہے۔ اور خاص ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جبریل امین اپنے وہ دو بازو جو وہ کبھی نہیں کھولتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر وہ دو بازو کھولتے ہیں، اور جو نماز میں ہوتا ہے، جو قیام میں ہوتا ہے، جو ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اسے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک آیت تلاوت کی جس میں باری تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں افلا یتوبون الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں، توبہ کے ارادے سے
اپنے گناہوں کی بخشش کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ حالانکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ کثرت کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ گویا الفاظ شکوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ ان گناہ گاروں سے شکوہ کر رہی ہے جو گناہ کرنے کے بعد شاید مایوس ہو گئے ہیں اور بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معافی کے خواہشگار نہیں ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے؟ تو جن کا رب معاف کرنے والا اور جن کا رب کثرت کے ساتھ رحم کرنے والا، تو اسے چاہیے کہ وہ دوڑ دوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رحم مانگنے آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے آ جائیں، کیونکہ مایوسی تو اس در سے ہوتی ہے جس در سے خیرات کی امید نہیں ہوتی۔ مایوسی اس گھر سے ہوتی ہے جس گھر میں معافی میسر نہیں ہوتی، جس گھر کا عالم یہ ہو کہ گھر والا خود پکار پکار کر رحمت بانٹ رہا ہو اور گھر والا خود پکار پکار کر توبہ کے لیے تیار کر رہا ہو، تو وہاں مایوسی اور بے اعتباری کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والوں، مل جل کر سارے کے سارے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگو، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اس کے حضور توبہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ تو ہماری یہ مجلس جو سجی ہے الحمدللہ قرآن مجید کے اس حکم پر، قرآن مجید کے اس حکم کی تعمیل پر کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں مل جل کر یعنی اجتماع کی صورت میں گڑ گڑا کر توبہ کرو لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مل جل کر اللہ کی راہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تو اس میں ایک خاص نقطہ ہے، توجہ طلب، ایک خاص نقطہ ہے کہ سب مل کر معافی مانگو، مل جل کر معافی مانگو، اجتماع کی صورت میں معافی مانگو۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ تم سب مل کر توبہ کرو گے تو تمہیں کیا خبر کہ تمہارے دائیں بائیں بیٹا شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، کیا خبر کسی کی آنکھ سے گرنے والا آنسو رحمت الہی کے دریا میں تلاطم پیدا کر رہا ہو، تمہیں کیا خبر کہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہوں کہ وہ نازل ہو جائے، کسی کی دعا میں کتنا اخلاص ہے، کتنا صدق ہے، کتنی سچائی ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی دعا میں کتنا اثر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، اے ایمان والوں ہم تمہیں راز بتائے دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں آنے کے لیے، اس کی مغفرت طلب کرنے کے لیے، فلاح کی دولت پانے کے لیے۔ راز کی بات کہ سب مل کر اجتماعی طور پر مل جل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب
توبہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ اکبر، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے بڑھ کر کسی عمل سے اللہ پاک خوش نہیں ہوتا. یعنی جتنا اللہ پاک توبہ سے خوش ہوتا ہے، روایتیں حدیثیں اس بات کی غماز ہیں کہ جتنا اللہ پاک توبہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ پاک اور کسی عمل سے خوش نہیں ہوتا. تو یوں تو سارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے، جتنے بھی ہم اعمال کریں رضا الہی کے لیے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. لیکن توبہ، گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی عمل سے اللہ پاک زیادہ خوش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للہ اشد فرحا بتوبتی عبدہ حین یتوب الیہ، کہ جب اللہ کا بندہ ہاتھ پھیلا کر گناہوں کی کثرت کو یاد کر کے، گناہوں کی نافرمانیوں کو یاد کر کے، اپنی بغاوت کو یاد کر کے، اپنی سرکشی کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اس کی زبان سے توبہ نکلتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زبان سے توبہ نکلتی ہے اور تمہیں خبر نہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں دیتی. حدیث نبوی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو جتنا سرور، جتنا خوشی اللہ تعالیٰ کو توبہ کے وقت ہوتی ہے، اتنا مزہ اور کسی عمل سے اللہ پاک کو نہیں ہوتا. اور کوئی بھی صاحب عمل کتنا اچھا عمل کرے، اللہ پاک توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا یہ مضمون سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من الشاب التائب، کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص محبوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص محبوب نہیں اس جوان سے جو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور گناہوں کی معافی مانگے. جس کی جوانی بارگاہ الہی میں رو رو کر بسر ہو، جس کی جوانی توبہ کرتے بسر ہو، اس تائب جوان سے بڑھ کر اللہ پاک کو کوئی محبوب نہیں ہے. اور خدا کو اس بوڑھے شخص سے بڑھ کر کوئی ناپسند اور بدبخت نہیں ہے جو جوانی کی آرزو بڑھاپے میں کرے، اور اس جوان سے بڑھ کر خوش بخت اور خوش قسمت نہیں ہے جو جوان ہو کر اپنی مادی نفسانی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والے جوان اللہ کو محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی اور سے محبت نہیں کرتے، تو یقیناً یہ سچے محبت کرنے والے ہیں کہ جو جوانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم الخاطئون وای الخاطئون التوابون، کہ یوں تو ساری بنی نو آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. کون ہے بنی نو انسان میں ایسا شخص کہ جو دعویٰ کرے کہ وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہے؟ یہ شرف صرف انبیاء کو حاصل ہے، یہ شرف صرف رسولوں کو حاصل ہے کہ گناہوں کا تصور ان سے نہیں ہے. وہ معصوم ہیں. بنی آدم کا ہر شخص جو ہے گناہ کرتا ہے، ہر شخص گناہ گار ہے، ہر فرد خطا کار ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ خطا کاروں میں اور گناہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو خطا بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، جو خطا بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں. اور گناہ گاروں میں اچھے وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں. اسی لیے گناہ کرنے کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے رحم مادر سے ابھی پیدا ہو کر دنیا میں تشریف لایا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مسلمانوں، کروڑوں گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد صدق کے دل سے توبہ کرنے والا گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اسی لیے توبہ کرنے والا خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن توبہ کے ساتھ توبہ کے آداب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ توبہ کے آداب بھی بجا لائے جائیں تو توبہ جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، اور ضرور مقبول ہوتی ہے۔ یوں تو توبہ کے کئی آداب ہیں، لیکن آج ہم اپنی گفتگو میں توبہ کے 3 آداب بیان کرتے ہیں کہ توبہ کے لیے یہ 3 آداب جو ہے ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو توبہ جو ہے وہ لازمی قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ کا پہلا ادب یہ ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے اللہ کی یاد کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کی یاد کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد، جانوں پر ظلم کرنے کے بعد، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کریں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس لیے کہ گناہوں پر توبہ میں سب سے پہلا جو ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ تو بندہ گناہ گار خدا کو جب یاد کرتا ہے تو اس نے جو گناہ کیے تھے، اس نے گناہ کیوں کیے تھے، اس نے گناہ خدا کو بھولنے کے باعث کیے تھے، اور وہ بھول کر گناہ کر بیٹھا، وہ غافل ہو کر گناہ کر بیٹھا، پھر جب گناہ کر لیے تو پھر یاد کی طرف راغب ہوا، تو اس کا راغب ہونا، اس کا اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہونا، یہ علامت ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اور یاد کرنے کے بعد اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کرنے والوں اللہ کو یاد کر لو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، اور یقین رکھو کہ خدا کی رحمت تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نامراد نہیں پھیرے گی۔ خدا کی رحمت تمہارے گناہ معاف کر دے گی۔ اگر خدا کی رحمت تمہارے گناہ معاف نہ کرے اور کون معاف کرنے والا ہے؟ ذرا غور کرو کہ کس کے یہ الفاظ ہیں، کون یہ الفاظ ارشاد فرما رہا ہے، کہاں سے یہ کلمات صادر ہو رہے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ۔ تم اللہ کے گھر سے مایوس نہ ہو، تم اللہ کی رحمت کی دہلیز پر آ جاؤ، اور اس دہلیز پر آ کر گر جاؤ، اور گناہ کر کے بھی تم اس در پر آ کر تم شرمانا نہیں، اور اس بارگاہ میں آنے سے گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ ہے جو قہر و غضب کی بارگاہ نہیں بلکہ لطف و کرم کی بارگاہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ قہر و غضب کا بھی مالک ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عدل و انصاف کا بھی مالک ہے، وہ جزا سزا کا بھی مالک ہے۔ لیکن سنو، اللہ پاک فرماتا ہے میرے گناہ گار بندوں، میری رحمت میری ہر صفت پر غالب ہے، میری رحمت میری ہر صفت پر غالب ہے، میری رحمت اور مغفرت ہر صفت پر محیط ہے، اور ہر وقت ہر حال میں میری صفت رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ گناہ گار بندوں، تمہیں یہ جاں فضا مزدہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں، اپنی جانوں پر ظلم کر لینے کے بعد تم مایوسی کا شکار نہ ہو، میری رحمت اور مغفرت کی امید کرتے ہوئے
تم کشا کشا میرے در پر چلے آؤ، میری رحمت تمہارے صدق کے دل سے توبہ کی منتظر ہے، میری مغفرت اٹھے ہوئے ہاتھوں کی منتظر ہے، اور میری رحمت تمہارے بہنے ہوئے آنسوؤں کی منتظر ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے صدق کے دل سے چند آنسو گرا کے تو دیکھو، تم لرزتے ہوئے ہاتھ میری مغفرت کی بھیک مانگ کر تو دیکھو، میری بارگاہ میں تم اپنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، پھر دیکھو میری رحمت کس طرح جھوم جھوم کر تمہاری طرف آتی ہے، تمہیں بخشنے کے لیے، تمہیں مغفرت کی بھیک عطا کرنے کے لیے کس طرح تمہارے دامن میں میری رحمت چلی آتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا فرمان کہ گناہگاروں کو کیا کہہ کر پکارا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ اے میرے گناہگار بندوں، کیا فرمایا؟ اے میرے گناہگار بندوں۔ حضور سے ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی پیاری پیاری زبان سے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اے میرے گناہگار بندوں۔ اب بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ اے گناہگاروں، براہ راست یوں کہہ دی جاتی کہ اے گناہگاروں، خطاب یوں بھی ہو سکتا تھا صرف کہ اے بندوں، لیکن اے میرے گناہگار بندوں کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ اگر صرف گناہگاروں کہہ کر خطاب ہوتا تو شاید جو ہے گناہگاروں کے دل ٹوٹ جاتے، کہ شاید گناہ کرنے کے بعد اب ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں رہا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اے بندوں تو ممکن ہے کہ بندوں کے دل ٹوٹ جاتے، کہ اللہ گویا یوں بندوں سے فرماتا ہے اے گناہگاروں، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو بندے کہہ کر پکارتا ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اے شکستہ دلوں، اے ٹوٹے دل لوگوں، یا عبادی تم نے گناہ کر کے گناہ کے وقت تو مجھے بھلا دیا، لیکن میں تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں یاد رکھے ہوئے ہوں۔ تم نے مجھے گناہ کرتے وقت بھلا دیا، لیکن میں تمہیں اس وقت بھی یاد کیے ہوئے تھا اور اس وقت بھی تمہیں یاد کیے ہوئے ہوں۔ تم گناہ کر کے آؤ، میری رحمت تمہیں اپنا بنا لے گی۔ تم نے مجھے غیر جانا اور میرے حکم کو نظر انداز کیا، میری اطاعت کو پس پش ڈالا، اپنا رب نہ مانا، اپنا خالق نہ مانا، تم نے میرا خیال نہ کیا، تم نے مجھے نظر انداز کیا، تم نے اتنی بھی شرم نہ کی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تم مجھے بھول کر، مجھے پس پشت ڈال کر میرے احکامات کو فراموش کرتے رہے۔ اے گناہگار بندوں، تم گناہوں پر گناہ کرتے چلے گئے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے گئے، لیکن مجھے بھولنے والوں میری رحمت کا حوصلہ تو دیکھو۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود میں نے تجھے اپنا سمجھا، میں نے غیر نہیں بنایا، اور میں نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کل یا عبادی، اے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بندوں، اے گناہوں میں لت پت رہنے والے بندوں، آؤ خدا تمہیں اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے، خدا تمہیں اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے حبیب ان کو بلا لیجئے، اے پیارے ان کو بلا لیجئے، اپنا بندہ کہہ کر بلا لیجئے، کہیں وہ گناہوں کے باعث دل شکستہ ہو کر میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ تو پہلا ادب کیا ہے؟ توبہ کا پہلا ادب یاد کرنا، اللہ کو یاد کرو، اس کے گھر میں چلے آؤ۔ حدیث پاک بخاری و مسلم کہ ایک صحابی سے گناہ صادر ہو گیا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول سے گناہ صادر ہو گیا، وہ نادم، اپنی غلطی پر شرمسار، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعقب علیہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے گناہ کی سزا دے کر پاک فرما دیجئے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے گناہ کی سزا دے کر پاک فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اب یہ صحابہ کرام تھے، ان کا حال یہ تھا، ان کا ایمان کمال درجے کا تھا کہ اگر گناہ ہو جاتا تو نادم ہوتے، شرمسار ہوتے،
اور بارگاہ رسالت میں آتے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، سزا دے دیجئے تاکہ پاک ہو جائیں، تاکہ محشر کا خوف نہ رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہمیں سامنے چہرہ کرنا ہو تو ہم شرمسار نہ ہوں۔ اب جب وہ صحابی رسول سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، تھوڑا انتظار کرو۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو، آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب فارغ ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آقا سزا دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ وعدہ نہیں سنا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کہ نماز پڑھا کرو صبح و شام، اپنے رب کی یاد کیا کرو، کیونکہ نماز جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور رب کی یاد جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فرمان تو سنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا تم نے نماز پڑھی، اب اللہ کی ذات سے یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو وہ خوش ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ھذا، یا رسول اللہ قابل غور الفاظ ہیں کہ خوشی میں فرط مسرت میں وہ یہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزدہ جانفزہ یعنی بغیر سزا کے معاف ہو جانا، کیا یہ صرف مجھ پر کرم ہے؟ کیا صرف میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ جس کے گناہ جو ہیں نماز پڑھنے سے معاف ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لجمیع امتی کلہم کہ صرف تجھے نہیں بلکہ قیامت تک میری ساری امت کے لیے خوشخبری ہے کہ نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ کا ذکر کرو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ذکر کرو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کرم صرف تیرے لیے نہیں ہے، قیامت تک تمام انسانوں کے لیے۔ تو مسلمانوں، توبہ نام ہے گناہ کے بعد شرمندہ ہونے کا، اور جب بندہ ذکر کرتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور نادم ہو جانا، الندم و توبہ، کہ گناہ کرنے کے بعد نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ جو نادم ہو گیا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، جس کا دل گناہوں کے باعث ٹوٹ گیا، جو خدا کی یاد میں آ کر خدا کے گھر میں اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا لیے اور رب سے معافی کی بھیک جس نے طلب کر لی، بس اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کے اس عمل کو پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور اسے تمام گناہوں سے معافی عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے پیارے، ان لوگوں سے یہ کہو کہ اگر تم سب کے سب نیکوکار بن جاؤ، سب کے سب نیکوکار بن جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ بچے جو گناہ کرنے والا ہو، اگر تم سب کے سب نیکوکار بن جاؤ اور سب کے سب متقی بن جاؤ، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے تمہاری پوری قوم کو لے کر ختم کر کے مٹا کر ان لوگوں کو لے آئے گی جو گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کی ذات سے جو معافی مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو لوگ بڑے پسند ہیں، خدا کی ذات کو وہ لوگ بڑے عزیز ہیں۔ یعنی صرف نیکی کرنے والوں کی نیکی سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، بلکہ مزہ ان لوگوں کے لیے ہے اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے
کہ جو گناہ کرنے کے بعد صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے اللہ نے یہ کہا کہ عبد القادر، ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبد القادر میرے بندوں سے یہ کہہ دو، یہ نیکوکار ہر وقت نیکیوں کے سبب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نیکوکار جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نیکیوں کے سبب، ان کی نظر میں اپنی نیکیاں بھی ہیں، اپنے سجدے بھی ہیں، اپنی عبادت بھی ہے، تو ان کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے۔ لیکن جو گناہ گار ہے اس غریب کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں، اس کے دامن میں نیکی کی کوئی دولت نہیں، وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو گناہ ہی گناہ ہے، پر وہ ہر سمت گناہ ہی گناہ دیکھ کر وہ مایوس ہے۔ نیکوکار تو جنت کی طلب کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب قیامت قائم ہو، اور میں نے چونکہ نیکیاں کی ہیں تو جلد میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ اور گناہ گار جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے وہ جنت والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو نیکوکار ہیں انہوں نے تو اللہ کو راضی کر لیا اور وہ تو جنت کے حقدار ہو گئے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہوئے، خالصتاً اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرے، وہ شخص اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص اللہ کو بڑا پسند ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اس قوم کو لے آئے، اگر تم صرف سب کے سب متقی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو لے آئے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں اور تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی، اے لوگوں، ساری کائنات کے انسانوں اور ساری کائنات کے جنات، اولین آخرین، سنو، ساری اقوام بھی مل کر متقی ہو جائے، ساری دنیا جو ہے مل کر پرہیزگار بن جائے، نیک اعمال کرے اور پہاڑوں کے پہاڑ جو ہیں وہ نیکیوں کے قائم کر دیں، بڑے متقی ہوں، ساری کائنات جو ہے وہ نیکیاں کرتی رہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میری خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ نیکیوں کے پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور پوری کائنات اس کے برعکس، اگر ساری کائنات، سارے جن و انس مل کر گنہگار بن جائیں، فاسق و فاجر بن جائیں، خطاکار بن جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اے محبوب، یہ تمام کے تمام لوگ اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ہر کوئی جو ہے، جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ سب ایک میدان میں اکٹھے ہو کر سب مل کر رو رو کر اللہ سے مراد مانگے اور تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جس کے جو جی میں آئے وہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مراد بھی پوری فرمائے گا، ہر شخص کو عطا بھی فرمائے گا، اور اس کی طلب کے مطابق اسے بھیک بھی عطا فرمائے گا، اور ساری کائنات کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے تو پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام خطا کار مل کر طلب کریں اور ہر ایک کی ہر طلب، تمنا، مراد پوری کر دی جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جتنی سوئی کے نوک سے سمندر سے پانی کے قطرہ اگر نکل جائے تو سمندر میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کے خزانہ رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ خدا کی رحمت اتنی تھوڑی نہیں ہے کہ ایک بار توبہ کی پھر دوبارہ گناہ کیا تو دوبارہ توبہ ہوگی، نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نہیں، ہم سے یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب بھی گناہ کریں، چاہے بار بار کریں، اول تو گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بار بار بھی گناہ کریں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے امید لگا کر اس سے معافی مانگے۔ یعنی ایک روایت میں نے پڑھی، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت گناہ کیے، اللہ کے حضور اس نے توبہ کی، خوب توبہ کی، اور اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا۔ پھر گناہوں میں ملوث ہوا، پھر توبہ کی، پھر معاف کر دیا، پھر گناہوں میں ملوث ہوا۔ وہ بار بار گناہ کرتا، خوب گناہ کرتا، اور پھر تائب ہوتا، نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، اللہ کے حضور توبہ کرتا۔ اس نے 69 بار اسی طرح کیا، وہ گناہ کرتا، خوب گناہ کرتا، پھر تائب ہوتا اور معافی مانگتا، اسے معاف کر دیا جاتا۔ جب 70ویں بار اس نے گناہ کیا تو اس نے سوچا کہ میں نے اتنی بار گناہ کیے، اللہ نے مجھے معاف کیا، 70 بار میں نے یہ کام کیا، 70 بار اپنی توبہ سے ہٹا، اپنی توبہ سے پھرا، اب میں کس منہ سے جو ہے اللہ کے حضور توبہ کروں، کس منہ سے میں دعا کروں، کس منہ سے معافی کا خواستگار ہوں؟ تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ بندے تو ہی مایوس ہوا ہے، آج بھی اگر تو توبہ کرے تو تیری توبہ جو ہے قبول کر دی جائے گی، جس طرح 69 بار جو ہے تیری توبہ قبول ہوئی، 70ویں بار بھی اگر تو توبہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو جائے۔ کمی تیرے مانگنے میں ہے، کمی تیرے طلب کرنے میں ہے، ہماری رحمت بہت وسیع ہے۔ تم اگر 70 بار بھی اللہ کے حضور توبہ کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر نادم ہو کر تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ بندہ جب صدق کے دل سے تائب ہو کر اللہ کے حضور معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ معاف کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، توبہ کے لیے سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ توبہ کے لیے پہلا ادب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، خدا کا ذکر کرنا۔ اور توبہ میں دوسرا ادب یہ ہے کہ خدا سے معافی مانگنا، اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا، پہلا ذکر کرنا، دوسرا معافی مانگنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلے ذکر کی بات ہوئی، اب اللہ کے حضور معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اور کثرت سے گناہوں کی معافی مانگو۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح طلوع ہونے کے بعد 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 100 مرتبہ استغفار۔ یعنی دوسرا ادب یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا کہ پہلے اللہ کا ذکر کرو اور پھر استغفار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا تصور نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن باوجود معصوم ہونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیر الدعاء الاستغفار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ سب سے بہتر دعا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ یوں تو لاکھوں کروڑوں دعائیں ہیں، اور بہت سی دعائیں ہم نے قرآن میں پڑھیں، بہت سی دعائیں ہم نے حدیث میں پڑھیں، اور بہت سی دعائیں ہم پڑھتے سنتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بہتر جو ہے کوئی دعا جو ہے نہیں۔ سب سے بہتر دعا اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر
کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو شب قدر کی خاص گھڑی میں اگر اسے خاص گھڑی عطا ہو جائے تو رحمت والے رب سے جو ہے جب وہ مانگنے لگے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے بھی وہ خاص گھڑی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو تجھ پر کرم ہو جائے اور تجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو تم یوں مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، باری تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہی نچوڑ ہے، تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، تمام دعاؤں کا حاصل ہے۔ اب دیکھیں لیلۃ القدر سے بہتر کوئی رات نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین رات کے لیے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معافی مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ سب سے بہتر دعا کیا ہے؟ اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم نے سنا وہ الفاظ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحات میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات رب سے پہلے جو کلمات زبان سے ادا کر رہے تھے وہ کلمات یہ تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی اللہ پاک ہے اور اللہ ساری تعریفوں کا حقدار ہے، اور میں اسی سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحات میں بھی اللہ کے حضور استغفار کرتے، اور ملاقات کے وقت حضور رو رو کر استغفار کرتے، اور حضور رو رو کر استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کا تصور نہیں، تو یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہوں گے اور اتوب الیہ کہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا درجہ بلند ہوتا ہوگا۔ الغرض توبہ کے آداب میں دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، پہلا اللہ کا ذکر کیا جائے اور پھر بارگاہ الہی میں استغفار کیا جائے، معافی طلب کی جائے۔ اور اب تیسرا ادب توبہ کے وقت، تیسرا ادب یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر پیش کیا جائے، اس لیے کہ رب کریم ذات سنتی تو سب کی ہے، وہ مالک ہر ایک کا خالق ہے، لیکن جہاں وہ خالق و مالک ہے وہاں وہ بے نیاز بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد کر دے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، جہاں وہ رحیم کریم ہے وہاں وہ جبار قہار بھی ہے، اگر وہ رد کر دے نہ مانے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ اب سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، استغفار کریں، وہ قبول نہ کرے، وہ معاف نہ کرے، ہمارے ایک عمل کے سبب ہماری گرفت فرما لے، سزا سنا دے، تو اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ مالک تو نے ہماری بات کیوں نہیں مانی۔ وہ مالک ہے، چاہے کرم کرے چاہے نہ کرے، چاہے سزا دے۔ اس لیے جب کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں اس کے کسی پیارے کو لے کر حاضر ہوں، یعنی اگر خطا ہو گئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور اس کے پیارے کو لے کر حاضر ہوں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ بھی فرما لیا ہے تو پیارے کا چہرہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل فرما دے۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے تیسرا ادب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل ہے، اور توبہ کے قبول ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل جو ہے وہ ضمانت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے پیارے،
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، جنہوں نے کثرت کے ساتھ گناہ کیے، تم سے غلطی ہو گئی، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اب کیا کرو؟ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور قربان جائیے کہ ہمیں توبہ کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ قربان جائیے رب کی رحمت کی عظمتوں پر کہ گناہ گاروں سے گناہ معاف کرنے کا وعدہ بھی فرما رہا ہے اور معافی مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے۔ کون ایسا سخی ہے جو بھکاری کو بھیک بھی دے اور بھیک مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کرے؟ تو بھیک بھی عطا کر رہا ہے اور بھیک مانگنے کا سلیقہ بھی عطا کر رہا ہے، معاف بھی کر رہا ہے اور معافی مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھا رہا ہے۔ ایسا پیارا رب جو دامن بھی بھرتا ہے اور مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، جو خطا کاروں کو بلاتا بھی ہے اور انہیں پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ سزا کے حقدار اگر ہو گئے ہو، چاہتے ہو کہ فیصلہ بدل جائے اور تمہیں سزا نہ ہو، تو بڑی لطف و عنایت والی تمہیں بات بتاتا ہوں، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وہ گناہوں سے لت پت ہو گئے ہیں، تو کیا کریں؟ جاؤ کا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں اور خدا سے معافی مانگے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اگر ہم گھر بیٹھے بھی استغفار کریں، مسجد کی فضاؤں میں بھی استغفار کریں، جہاں ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، مسجد کی فضاؤں میں بھی سنتا ہے، لیکن مسجد کی صدا سننا اور ہے اور گھروں کی ندا سننا اور ہے، اور گنبد خضرا کے سائے میں اٹھنے والی پکار اور ندا کا سننا اور ہے۔ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ تم نے گناہ کر لیے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر لیا، اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کہیں بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن وہ معاف کرنے والا خود ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر یہاں آ کر معافی مانگو۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور معافی مانگ لی تو کیا یہی کافی تھا؟ نہیں۔ فرمایا واستغفر لهم الرسول، جب بندہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کر لے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کر لی، تو پھر کیا تھا؟ خدا کی رحمت جو ہے اسے برس جانا چاہیے تھا، لیکن ایک مزید شرط رکھی کہ حبیب ہماری رحمت جو ہے آپ کے چہرے کی طرف تکتی ہے، اے پیارے یہ تیری بارگاہ میں آ گئے اور اس نے معافی مانگ لی، اب تو بھی کچھ ارشاد فرما۔ واستغفر لهم الرسول، تو بھی کچھ بول، تو بھی ہونٹ ہلا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو اس کو معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ یعنی رحمت الہی جو ہے وہ حضور کی طرف تک رہی ہے کہ حضور بھی کچھ بولے، اور یہ یہاں آ تو گیا ہے لیکن آ کر اس نے معافی مانگ تو لی ہے، لیکن اب اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ رحمت الہی منتظر ہے واستغفر لهم الرسول کی، پھر رسول بھی اس کے لیے سفارش کر دیں، تو صرف اللہ کی رحمت کو اتنی طلب تھی بندے کی معافی کے لیے کہ رحمت الہی نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفارش کر دی مانگنے والے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک لبوں سے بھی اس کے لیے سفارش کے الفاظ جاری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوجد اللہ توابا الرحیمہ، خدا جانے پہلے تمہاری توبہ قبول ہوتی یا نہ ہوتی، پہلے تمہارے گناہوں سے تمہیں معافی ملتی یا نہ ملتی، جو کچھ ہوتا نہ ہوتا تم دیکھ لیتے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر گناہوں سے معافی مانگنے والوں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے حق میں سفارش جاری ہو گئی، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا اور تم پر لطف و کرم بھی فرماؤں گا۔ آؤ گناہوں کو لے کر آ جاؤ اور
تم گناہوں کو لے کر آ جاؤ، میری رحمت اور میرا لطف و کرم جو ہے تمہاری منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم تواب الرحیم پاؤ گے، تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ ایک خاص نکتہ، اس بات میں خاص نکتہ ہے، توجہ طلب، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جاؤکا کے ساتھ لوجد اللہ کا تعلق کیا ہے؟ یعنی میرے پیارے کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، میرا رسول بھی سفارش کریں، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر حضور ہی کی بارگاہ میں اس توبہ قبول کرنے والے کو، رحم کرنے والے کو آپس میں قریب پائیں گے۔ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب اس کی سفارش کریں گے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے قریب اس کی سفارش کریں گے۔ تو جن کو گویا خدا کبھی مل نہیں سکتا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے، وہاں اسے خدا بھی مل جائے گا، اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور اس پر رحم و کرم بھی ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ رحم و کرم ہو جائے گا، بلکہ رحم والا اور کرم والا لوجد اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے گا تو وہ خدا کو قریب پائے گا اور خدا کے لطف و کرم کو قریب پائے گا اور اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کتنی اچھی وہ بارگاہ ہے، کتنی سخی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں گناہگار بھی چلے آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو اللہ بھی وہاں ملتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں لیکن حضور کے واسطے نہیں مانگتے، حضور کے وسیلے نہیں مانتے، تو پھر ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ پیارے، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ رسول کی بارگاہ میں تاکہ رسول تمہارے گناہوں سے مغفرت مانگ کر دیں، تاکہ رسول تمہاری سفارش کر کے دیں، تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو منافق کیا کہتے ہیں؟ وہ منافق کہتے ہیں کہ اللہ کی معافی ہمیں درکار ہے تو ہمیں رسول کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گردن جھٹک دیتے ہیں، ہمیں رسول کی بارگاہ میں آنے کی کیا غرض ہے؟ اسی سے مانگنا ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بات گردن جھٹک دیتے ہیں۔ تو محبوب، اگر آپ کی بارگاہ میں آنا اگر وہ اپنی حد تک سمجھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ سے وہ سفارش طلب کرنا اگر مفید نہیں سمجھتے، اپنے حق میں آپ کی شفاعت کی اگر ضرورت محسوس نہیں کرتے، تو سن لو، اگر الگ طور پر مجھ سے معافی مانگی تو اب اگر اے رسول آپ بھی 70 بار ان سے معافی مانگے، ان کے لیے معافی مانگے تو انہیں معافی نہیں ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اگر 70 بار معافی مانگے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ایک تو یہ آپ کی بارگاہ میں آ نہیں رہے، سر جھٹک رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر بھی معافی مل جائے گی تو ہمیں اس بارگاہ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ پھر بھی ان کے لیے معافی طلب کریں گے؟ آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ کے پاس کوئی آئے نہ آئے، آپ کا کام رحمت ہے، تو آپ پھر بھی اس کے لیے بخشش طلب کریں گے؟ اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے در پر آئے بغیر ہم معافی مانگ لیں۔ وہ تو منافق ہیں، اپنی گردن کو جھٹک دیتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کا رحم و کرم جو ہے ان کی پھر بھی سفارش کرتا ہے اور آپ ان کے لیے پھر بھی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات گوارا نہیں کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ کیوں گوارا نہیں؟ اس لیے کہ پورے عالم اور پورے جن و انس کو اگر اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معافی مل سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معافی مل سکتی ہے، اور ان لوگوں کو جو آپ کی بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں ان کو بھی اگر معافی دے دی گئی تو قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے لوگوں میں
کہ دیکھو ہم تو نبی کی بارگاہ میں نہ گئے، ہمیں پھر بھی معاف کر دیا گیا، تو اے رسول آپ تو چاہتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے، لیکن چونکہ انہوں نے اکڑ دکھائی ہے، انہوں نے گردن جھٹکی ہے، اس لیے اگر یہ آپ ان کے لیے اگر 70 بار بھی معافی مانگے تو پھر بھی ان کو میں معاف نہیں کروں گا۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والوں کو اور پھر بارگاہ میں جا کر معافی مانگنے والوں کو اور پھر جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سفارش کر دے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں کہ شاید ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ صحابہ تو بڑے خوش نصیب تھے کہ گناہ کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے آتے اور حضور اس وقت موجود تھے اور سفارش فرماتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر دیا تو اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ظاہری حیات میں نہیں ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کی آنکھوں کے پردے اٹھ چکے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتے، آج بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور موجود ہیں اور دیدار بخشتے ہیں۔ اپنی زیارت سے ضرور مشرف فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائی نہ دینا اس کے لیے ہے جو نابینا ہے۔ جو قلب بینا رکھتا ہے آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقاب اٹھا دیتے ہیں اور آج بھی چہرہ بے نقاب فرما دیتے ہیں۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک جس لمحے میری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اس لمحے میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ یعنی بزرگوں کی یہ شان ہے کہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور کرتے ہیں اور تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرماتے ہیں تو بے نقاب ہوتے ہیں اور خواب میں بھی اور بیداری میں بھی زیارت کے شرف سے فیضیاب فرماتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک بدو نے سن رکھا تھا، یہ آیت پڑھ رکھی تھی کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں تو اس کو معافی مل جائے گی۔ تو وہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کر بیٹھا، اب وہ دوڑا دوڑا مدینہ طیبہ پہنچا اور اس نیت سے وہ گیا کہ وہاں وہ پہنچے گا تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ میں عرض کروں گا کہ مولا، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا میں گناہ کر کے آیا ہوں اور سفارش کے لیے تیرے نبی کو وسیلہ بنانے کے لیے ان کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات کو روک کر ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مقرر کی زبانی میں نے سنا، وہ مقرر کئی سال پہلے میں نے سنا تھا، اس مقرر نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ بدو کا واقعہ جو ہے میں ادھورا چھوڑ کر وہ مقرر کا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک مقرر تھے، کسی مسجد میں خطیب تھے، گاؤں کی کسی مسجد میں، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ ہمارے چچا جان جو ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ ہمارے چچا جان حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب پہلے جو ہے وہ حج کے لیے جو جاتے تھے تو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ جاتے تھے اور بہت کم سفر نصیب ہوتا تھا، اور بڑے لوگ جو ہے وہ الوداع کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب کوئی حج کر کے آتا تھا تو واپسی میں شاندار استقبال کیا کرتے تھے اور بڑا اس کا احترام ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمرے یا حج کے لیے تشریف لے جاتا تھا۔ تو وہ مقرر کہتے ہیں کہ میں نے اعلان کیا کہ میرے چچا جو ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارے گاؤں کی اس مسجد میں ایک شخص، ایک رنگ روغن والا، اسے پتہ چلا کہ میرے چچا جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ بتا رہے اس کی نادانی، اس کا بھولا پن، اس کا پیار، کہ اس کو جب پتہ چلا کہ میرے چچا حج کے لیے جا رہے ہیں تو وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا آپ کے چچا حج کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے چچا حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر آپ میرے اپنے چچا سے اتنی گزارش کر دیں کہ میں ان پڑھ ہوں، میں ایک رکا لکھ کر دیتا ہوں، ایک اپلیکیشن، ایک پرچی لکھ کر دیتا ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ میں دے دیں. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کیا, اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور پردہ کر چکے ہیں, اور اس کی جہالت اور بے علمی کا یہ عالم تھا کہ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خیر بزرگوں سے سن رکھا تھا, علماء سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, حضور حیات ہیں, اور مدینے جانے والے جو ہے حضور کی زیارت کرتے ہیں. وہ رنگ روگن والا جاہل آدمی, وہ مقرر کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے چچا سے کہیں کہ یہ رکا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. اب ایک دو دن کے بعد وہ رکا لے کر آ گیا, ایک پرچی لے کر آ گیا, ایک خط لے کر آ گیا, اور وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو بلا لیا, تو اس نے وہ رکا ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ حاجی صاحب, یعنی میرے چچا کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ حاجی صاحب آپ میرا یہ رکا حضور تک پہنچا دیں گے؟ تو چچا نے میری طرف دیکھا, میں نے اشارے سے کہا کہ کہہ دو کہ پہنچا دوں گا. تو دوبارہ اس نے کہا کہ میری خاص التجا ہے, آپ کہیں غلطی سے کسی اور کو نہ دے دیجیے گا, خود مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیجیے گا. انہوں نے اشارے سے کہا ویسا ہی ہوگا. پھر کہنے لگا کہ یہ میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ پتہ چلا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جائیں, اب حضور نہ ہو, نماز پڑھانے گئے ہوں, کہیں سودا لینے گئے ہوں, ممکن ہے کسی اور کام پر گئے ہوں, جہاد پر گئے ہوں, صرف گھر والوں کو دیکھ کر نہ آ جانا, گھر والوں کو دیکھ کر مت آ جانا, انتظار کرنا, پھر جانا اور حضور کے ہاتھ میں یہ رکا دینا اور عرض کرنا کہ آپ کے غلام امتی نے یہ رکا بھیجا ہے. اب میرے چچا نے وعدہ کر لیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہنچا دوں گا. ان کے سامنے کوئی بات نہیں کی. جب وہ چلے گئے تو مجھے پوچھنے لگے, وہ کر کے تو مجھے پوچھنے لگے کہ میں کس طرح پہنچاؤں گا یہ خط کس طرح پہنچے گا. تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ تم جب مدینہ طیبہ جاؤ, چاچا جان اب جب مدینہ طیبہ جاؤ, جب روضہ رسول پہنچو تو مواج اقدس میں یہ رکا ڈال دینا اور سلام پیش کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ کے ایک ادنا امتی نے یہ رکا آپ کے نام بھیجا ہے. میں رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چشم زدن میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکا وصول فرما دیں گے. اتنا بھولا امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرمائیں گے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ کیا میں اس رکے کو پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس سے کہا تھا کہ تم پڑھ ضرور لینا لیکن کسی اور کو مت پڑھانا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ, آپ کا ایک گناہ گار امتی ہے, آپ کا ایک غریب امتی ہے جو آپ کی بارگاہ تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی عرض یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو جوان ہے لیکن نالائق ہے, اسے بوڑھوں کی سنگت لگ گئی ہے, وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے, اپنی ماں کا بھی نافرمان ہے اور میرا بھی نافرمان ہے. حضور وہ ملازمت بھی نہیں کرتا, یا رسول اللہ اس کی تقدیر سنوار دیجئے, وہ فرما بردار بن جائے, اسے روزگار مل جائے, وہ اپنی ماں کا بھی فرما بردار ہو جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب گئے اور ہو کر آ گئے, اور کچھ عرصے بعد جب وہ رنگ روغن والا ملا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بن گیا, میرا بیٹا انجینئر بن گیا اور اب وہ میرا بھی تابع ہے, اپنی ماں کا بھی فرما بردار ہے. تو اتنے نادان امتی بھی ہوتے ہیں کہ جب یقین کامل کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی استغاثہ پیش کرتے ہیں تو ان کی دعا اور ان کی التجا جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے. تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ بدو جو ہے مدینہ طیبہ پہنچا اور اس نیت سے پہنچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرواؤں گا, اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا. تو جب روضہ اقدس پر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ کر چکے ہیں. اب وہ چیخ پکار کرنے لگا, وہ رونے لگا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ آپ موجود ہوں گے,
آپ سے گناہوں کی معافی کروانے کے بعد میں جو ہے وہ سرخرو ہو جاؤں گا، ہائے اب میں بدبخت کہاں جاؤں، مجھے کیا خبر کہ آپ تو پردہ کر گئے۔ روتا ہوا یہ کہتا ہوا وہ روضہ رسول سے باہر نکلا، یا رسول اللہ آپ تو وصال فرما گئے، اب میری سفارش کون کرے گا؟ اب وہ واپس گھر جانے کے لیے روضہ رسول سے باہر نکلتا ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک مرد مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب لیٹے ہوئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے اس شخص کے خواب میں آئے اور اس سے فرمانے لگے کہ جاؤ مسجد سے باہر جاؤ، اور میرا ایک امتی، میرا ایک غلام جو ہے میری زیارت کے لیے آیا تھا، یہ میرا دوست ہے، تم اسے سلام کہو اور اس کا بازو پکڑو اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سفارش کر دی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزدہ جانفزا سنایا کہ گناہ کر لو اور حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضور کا وصال جو ہے حضور کے لیے ہوا ہے، حضور کی امت کے لیے نہیں ہوا۔ حضور کا وصال حضور کی امت کے لیے ہوا ہے، حضور کے لیے نہیں ہوا۔ امت کے لیے حضور آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، اور وہ خوش نصیب کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بلاتے ہیں، اور آج بھی ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جو وہاں پہنچے نہ پہنچے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کو روشن کرنا چاہیں آج بھی اس گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو جس کی آنکھوں کو چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیدار عطا فرماتے ہیں، اور خواب میں بھی دیدار عطا فرماتے ہیں، اور بیداری میں بھی دیدار عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی بخشش آج بھی امت کے لیے اسی طرح ہے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی طرح ہے۔ یہ تصور مسلمانوں ہرگز نہ کرنا کہ روزے پر جانے کا اگر ہمیں شرف نہیں ملا تو حضور ہماری سفارش نہیں کر سکتے۔ حضور کہیں بھی رہتے ہوئے، روزہ رسول میں رہتے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جس امتی کی چاہیں سفارش فرما سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں تو پھر اس بندے کی جو ہے قسمت سنور جاتی ہے کہ جس کی سفارش اللہ کے رسول فرما دیں، اور یقیناً اسے دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام یقیناً بڑے خوش قسمت تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر ایمان لائے، لیکن یہ امت محمدی پر خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر سنا ہے اور مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں سنا ہے اور ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو جن کے جلوے پڑھ کر اور جن کے تذکرے سن کر ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتی بھی بڑے عزیز ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پانے سے تو محروم ہیں، لیکن محبت اتنی رکھتے ہیں کہ آج بھی دل میں تصور رسول کا کرتے ہیں تو رسول کو سامنے پاتے ہیں، رسول کو حاضر جانتے ہیں، رسول کو حیات مانتے ہیں، اور رسول کے توسل دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، اور بے دیکھے قربان ہو جانا یہ اور ہے۔ تو حضور کی توجہ جو ہے یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا لطف و کرم یقیناً لطف و کرم اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے خاص ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگے، نبی کے وسیلے مانگے۔ آج ہم غافل ہو گئے ہیں، ہم ظالم ہو گئے ہیں، ہم خسارے میں آ گئے ہیں، ہم نادان ہیں، ہم رحمت سے مایوس ہیں۔ ہم اگر آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے طلب کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کریں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا ذریعہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔
یقیناً حضور کی رحمت اور شفاعت جو ہے جھوم کر بخشوانے آ جاتی ہے جب کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کے بڑے دن ہم حاضر ہیں اور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ توبہ کے 3 آداب میں نے بتائے، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے۔ تو اب ہم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آج کی رات جو مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، ہم اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں گے نماز کی صورت میں، اور اللہ کا ذکر کریں گے اوراد وظائف کی صورت میں، پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے نعت کی صورت میں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا، ہمیں مغفرت بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی سچی برکت نصیب فرمائے۔ مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔